سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست بدستور رہے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ وہ بھاگنے والے 5 تھے، 4 آدمی اور 1 لڑکی تھی۔ بھاگتے ہوئے لڑکی گر پڑی تھی۔ بھاگنے والوں میں سے ایک نے کہا، ہمارے ساتھ تم جو سلوک کرنا چاہتے ہو کر لو، مگر یہ لڑکی زخمی ہے، ہم امید رکھیں گے کہ تم اسے پریشان نہیں رکھو گے۔ ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ مشعل بندھی ہوئی تھی۔ کھول کر جلائی گئی لڑکی کو دیکھا گیا تو وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ اس کی گردن پر گہرا خنجر کا نشان تھا۔ اس سے اتنا خون نکل گیا تھا کہ لڑکی کا چہرہ لاش کی طرح سفید اور آنکھیں بند تھیں۔ علی بن سفیان نے زخمی لڑکی کو دیکھ کر کہا، اس کو جلدی جرح کے پاس لے جاؤ۔ وہاں جلدی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ شہر سے میلوں دور نکل گئے تھے۔ جب یہ قافلہ واپس قاہرہ پہنچا تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ ایوبی تک رات کے واقعے کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ علی بن سفیان ہسپتال چلا گیا۔ وہاں طبیب اور جراح لڑکی کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آذر اور البرق کی پہلی بیوی ہوش میں آ گئے تھے، مگر ان کی حالت تسلی بخش نہ تھی۔ سلطان ایوبی ہسپتال میں ہی موجود تھا۔ اس نے علی کو الگ کر کے کہا، میں بہت دیر سے یہاں ہوں۔ میں نے البرق کو لانے کے لیے آدمی بھیجا تو اس نے عجیب بات بتائی ہے۔ وہ کہتا ہے البرق ہوش میں نہیں ہے۔ اس کمرے میں پیالے اور شراب کی سرائی پڑی ہے۔ کیا وہ شراب بھی پینے لگا ہے؟ اسے اتنا بھی ہوش نہیں کہ اس کی بیوی زخمی حالت میں پڑی ہے۔ میں نے اس کی بیوی سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی۔ طبیب نے منع کیا ہے۔ اس کی 1 نہیں 2 بیویاں زخمی ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ جس لڑکی کو ابھی صحرا میں پکڑا ہے وہ البرق کی دوسری بیوی ہے۔ ذرا زخمیوں کو بولنے کے قابل ہونے دیں۔ ہم نے بہت بڑا شکار مارا ہے سلطان۔ البرق صبح دیر سے اٹھا تو اس کے خادم کے بتانے پر وہ دوڑتا ہوا ہسپتال آیا۔ وہاں اس کو وہ 4 جاسوس دکھائے گئے۔ وہ بوڑھے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، جس کو وہ آصفہ کا خاوند سمجھتا تھا۔ سلطان نے یہ معاملہ خود اپنے ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ یہ جاسوسوں کا ایک پورا گروہ تھا اور اس میں اس کا حاکم بھی شامل تھا، جس کو تمام رازوں کا علم تھا۔ زخمی بیان دینے کے قابل ہوئے تو ان سے بیان لیے گئے۔ سلطان کو یہ حقیقت یوں بتائی گئی کہ جب پہلی بیوی کی علی سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت غصے میں گھر واپس آ گئی۔ وہ البرق اور دوسری بیوی دونوں کو قتل کرنا چاہتی تھی، مگر علی نے اس کو بتایا ہوا تھا کہ جاسوسوں کو قتل نہیں گرفتار کیا جاتا ہے، تاکہ ان کے مزید ساتھیوں کا پتہ لگ سکے۔ پھر وہ اس پر کڑی نظر رکھنے لگی۔ اس نے رات سونا بھی ترک کر دیا تھا۔ موقع دیکھ کر اس نے ان کے سونے والے کمرے کے اس دروازے میں چھوٹا سا سوراخ کر دیا۔ وہ رات کو اس سوراخ سے انہیں دیکھتی رہتی تھی۔ 2 راتیں تو اس نے یہی دیکھا کہ لڑکی البرق کو شراب پلاتی اور عریانی کا مکمل مظاہرہ کرتی تھی۔ وہ سلطان ایوبی کی تعریفیں کرتی اور سلیبیوں سے نفرت کا اظہار کرتی تھی، جس کی وجہ سے البرق اس کو ایوبی کے بارے میں بتاتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے۔ 2 راتیں تو اس کی پہلی بیوی نے یہی دیکھا اور سنا۔ تیسری رات وہ ناٹک کھیلا گیا جس کا البرق کی بیوی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ اس نے البرق کو شراب پلانا شروع کی اور بالکل حیوان بنا دیا۔ پھر آصفہ 2 پیالے اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور کہا کہ دوسری لاتی ہوں۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کر شراب میں بے ہوش ہونے والی کوئی چیز البرق کے پیالے میں ملا دی۔ وہ واپس آئی اور 1 پیالہ البرق کو دیا اور 1 پر خود منہ لگا لیا۔ تھوڑی دیر گزری تو آصفہ نے سیاہ چادر سر سے پاؤں تک لے لی اور باہر نکل گئی۔ پہلی بیوی آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے بھی خنجر اٹھا لیا اور لبادہ اوڑھا اور آصفہ کے پیچھے چل دی۔
اس نے دیکھا کہ وہ ایک ملازمہ کے ساتھ خسر پھسر کر رہی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ ملازمہ کو اس نے ساتھ ملا رکھا تھا۔ پھر آصفہ باہر نکل گئی۔ وہ تیز تیز جا رہی تھی۔ پہلی بیوی اس کے قدموں کی آہٹ سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ رات کا نصف ہو گیا تھا اور اندھیرا بہت تھا۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کہاں جاتی ہے۔ آصفہ کو شاید اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو وہ رک گئی۔ اندھیرے کی وجہ سے پہلی بیوی دیکھ نہ سکی اور آصفہ کے قریب پہنچ گئی۔ اچانک آمنے سامنے آنے کی وجہ سے پہلی بیوی فیصلہ نہ کر سکی کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے منہ سے نکل گیا، کہاں جا رہی ہو آصفہ؟ آصفہ نے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور ہنس کر کہا، آپ میرے پیچھے آئی ہیں یا کہیں جا رہی ہیں؟ پہلی بیوی کو معلوم نہیں تھا کہ آصفہ کے ساتھ ایک آدمی بھی خفیہ طور پر ہوتا ہے۔ اس آدمی نے پہلی بیوی کو جکڑ لیا، مگر اس عورت نے جسم پر گرفت مضبوط ہونے سے پہلے ہی جسم کو زور سے جھٹک دیا اور آزاد ہو گئی۔ اس نے تیزی سے خنجر نکال لیا۔ سامنے آدمی تھا۔ عورت نے اس پر وار کیا جو وہ بچ گیا۔ آدمی نے ایسا وار کیا کہ خنجر عورت کے پہلو میں اتر گیا۔ آدمی پیچھے ہٹا تو آصفہ نے اس پر وار کیا اور خنجر اس کے کندھے اور گردن کے درمیان اتار دیا۔ پہلی بیوی کے ہاتھ میں بھی خنجر تھا۔ اس نے چیخ ماری اور آصفہ کے پہلو میں بھی خنجر گھونپ دیا، جس سے آصفہ گر پڑی۔ وہ آدمی آصفہ کو اٹھا کر کہیں چلا گیا۔